تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں مدرسے کی زندگی میں رہنا ہوگا, مدرسے کے ماحول میں رہنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں جو ہے مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں مدرسے کے جو ہے دال روٹی کھانا ہوگا, وہ بھی ایسی دال جو ہے جس سے وضو بھی کر سکیں آپ. تب جا کے جو ہے 18-20 سال میں جا کے ایک عالم دین کہلاتا ہے, تب جا کے وہ کسی حدیث پہ غور و فکر کرتا ہے, تب جا کے وہ مسئلے مسائل لوگوں کو بتلاتا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے کہ چند دن ہم جو ہے کچھ سیکھ لیے اور جو ہے سو کچھ ادھر ادھر جو ہے موبائل میں دیکھ لیے اور فوراً جو ہے حدیث نکال کے دے دی کہ یہ لیجئے, عمل کر لیے. بھائی ہزاروں کتابیں ہیں ایسی جو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی کتابیں وہاں پہ موجود ہیں. امام رازی ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری ہیں, امام ابن ماجہ ہے, امام مالک ہے, امام موطا مالک ہے. انہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث کو صحیح کہنے کے لیے. آج دکان میں بیٹھا ہوا ہے, پان بیچ رہا, کرا حدیث ضعیف ہے, پھٹ سے بول دیتا ہے. تو پھر جو 20 سال جو علماء کرام جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے علم سیکھا, اور مفتیان کرام جو ہے 2 سال یا الگ سے لگا کے 25 سال جو علم سیکھا, اس کے بعد جو تمہیں جو فتویٰ بتلا رہا وہ غلط ہو گیا اور تم موبائل میں دیکھ لیے تو وہ صحیح ہو گیا. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. جی قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے معاملے میں بغیر علم کے لوگوں سے آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. علم کچھ بھی نہیں ہے لیکن بحث و مباحثہ کرتے ہیں, علم سیکھتے نہیں ہیں, علم لیتے نہیں ہیں, اور سوچتے ہیں کہ کسی سے جو علم سیکھ لیں گے وہ علم ہوگی. علم اگر سیکھنا ہو حدیث کے تعلق سے, اگر کوئی بھی حدیث ہو, اس کو جو ایک حدیث کو لے کے ہم خود نہیں سکتے ہیں, ایک حدیث کو لے کے اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. ایک حدیث پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت جو 4 صفحہ لکھے ہیں, اور ایک راوی جو اس کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتلاتے ہیں, اور ایک نہیں ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایک حدیث کے راوی کو بتلانے کے لیے کہ یہ حدیث کے راوی جو ہے ضعیف ہے کہ کیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے, کیا ہے نہیں ہے. ایک نہیں ہزاروں جو محدثین کرام جو لکھے تب جا کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ حدیث صحیح ہے. صرف ترجمہ کا پڑھ لینے سے اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں امام رازی کا کیا قول ہے, اس حدیث کے متعلق سے امام احمد بن حنبل کیا اپنی بات کہہ رہے ہیں, اس حدیث کے تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم ایک حدیث کو لے کے یا کسی سے بھی غیرو سے علم سیکھیں گے بیٹھ کے یا دین سیکھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ قرآن نے کہا کہ لوگ سمجھے کہ بالکل گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. وسیم رضوی نے کیا کیا تھا, آپ کے سامنے ہی مثال ہے. وسیم رضوی وہ خود اپنے آپ بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا قرآن کا, نہ کسی سے پوچھا نہ کسی سے سمجھا, کسی علماء کرام کی صحبت میں نہیں بیٹھا, ان کے پاس جا کے پوچھا نہیں مسئلے مسائل, ہو گیا گمراہ. تو کسی بھی دین کے معاملے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کے ہو یا کوئی بھی معاملہ, جو انسان جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے لوگ اسی سے پوچھتے ہیں. تو دین کے معاملے میں تو ہم تو بہت عقل مند ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایک گلاس پانی لے بابو. دین کے معاملے میں ہم تو بہت ایکسپرٹ ہیں. اسی کے قرآن نے بیان کیا سورہ نمل میں یا 21ویں پارے کے آخری لاسٹ صفحے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ جو ہے دنیا کے بارے میں بہت ایکسپرٹ ہیں, دنیا کے معاملے میں بہت آگے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں. دنیا کے معاملے میں اسے معلوم ہے کہ تجارت کس طرح کرنی ہے, دنیا کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو جو ہم بزنس کس طرح سے کریں, دنیا کے بارے میں معلوم ہے کہ ہم بزنس میں کس طرح ہمارا منافع ہو, کس طرح ہمارا فائدہ ہو, کتنا پیسہ لگائیں تو کتنا ہمارا انکم آ سکتا ہے. ان سب چیزوں میں ہمارا دماغ لگ رہا ہے.
لیکن جب دین کی بات آئی تو چپ چاپ بیٹھ گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے، نہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں۔ آج کل تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ بلاتے ہیں امام صاحب ادھر آئیے، ایسے لوگ ہیں۔ علم تو آپ کو سیکھنا ہے نا، مسئلے مسائل تو آپ کو پوچھنا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کنواں آپ کے پاس آیا ہو پیاسا کے پاس؟ بلکہ پیاسا خود جاتا ہے کنواں کے پاس۔ ایک عالم دین کا مقام و مرتبہ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہو، مفتیان کرام ہو، ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آئیے، آپ میرا مسئلہ مت بتائیے۔ ضرورت تو آپ کو ہے، آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ خود جا کے مسئلہ مسائل پوچھتے۔ آپ کیوں دوسروں کو بلا رہے ہیں؟ دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں تو آپ خود چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے پاس ہمارا کام ہے، ہم خود جائیں گے، ان کو فون نہیں کریں گے۔ لیکن جب دین کی بات آئی تو امام صاحب کو فون کرتے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ امام صاحب فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہمارے پاس وقت ہوتا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے، یہ جو گاؤں آپ کا مہاویر پور چوک ہے، چوک جو سیدھا راستہ جو گیا ہے پیچ روڈ، وہ وہاں کوئی گاؤں ہے آگے، ہاں، وہاں سے جو ہے 3 عورتیں آئی ہوئی تھیں اتنی دور سے، وہی پیدل، اور آ کے کہنے لگی کہ ہمارے شوہر جو ہے دارو وغیرہ پیتا ہے، کو آ کے مارتا ہے، ذرا کچھ بتائیے کیا کیا جائے اس کے بارے میں۔ تو ہم سے اچھا تو عورت جو کبھی بیان بھی نہیں سنتی ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ہمارا ایڈریس یہاں کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موبائل پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کا بیان، تو آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم جو ہے جگیرہا پپرا میں امامت کرتے ہیں، اور آپ نے مسجد بھی دکھلایا تھا، تو ہم اسی لوکیشن سے جو ہم آ گئے یہاں تک۔ تو اس معاملے تو عورت اچھی ہوئی نا پھر۔ ضرورت تو آپ کو ہے، آپ کو آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہے جو اپنی بیوی کے تعلق سے شکایت لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئے ہیں، جبکہ گھریلو معاملہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لے جاتے اپنے گھر پر کہ بیٹھیے ہمارے گھر کے مسئلے حل کیجیے۔ نہیں، بلکہ وہ صحابی رسول خود جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، گھر پر مسئلے مسائل پوچھ کے گئے۔ آج دنیا کے بارے میں کہتے ہیں ارے ان کے پاس کیسے ہم جائیں، ان کو ہم کیسے بلائیں، وہ تو جو ہے اچھا آدمی ہے، بڑے آدمی ہے، ان سے کیسے ہم بات کریں، ان کو ہم کیسے بلائیں، تو لہذا خود جائیں گے۔ کبھی فون کیا ہے پردھان منتری کو، آپ ہمارے پاس آئیے، آپ سے کچھ تھوڑا کام ہے، وہ دستخط کروانے ہیں۔ وہاں تو آپ پہلے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، دن ہو یا رات کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آئی، مسئلے مسائل کی بات آئی، تو ہم کیوں جائیں؟ فون کرتے ہیں امام صاحب کو، آ جائیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ فون بھی کرتے ہیں۔ مغربی بنگال سے کل عورتیں فون کی ہوئی تھی، کشمیر سے جو ہے سری نگر کشمیر سے ایک نوجوان فون کیے ہوا تھا، پھر جو ہے بنگلور سے فون کیے ہوا تھا، کانپور سے بھی ایک عورتیں فون کی ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر، لوگ پوچھتے ہیں فون کر کے، لوگ سنتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔